FATF پر پاکستان کے اقدامات کی پوری دنیا معترف۔ ایکسچینج ریٹ کے ہیر پھیر سے معیشت کو نقصان ہوا۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کی نیوز کانفرنس، بولے نئے بل سے اسٹیٹ بینک سیاست سے پاک ہو جائے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک اور دیگر کو ہٹانے کا اختیار حکومت کے پاس ہی ہوگا۔ مزید بولے کابینہ اجلاس میں پرویز خٹک نے اپنے حلقے میں گیس نہ ملنے کی بات کی تھی۔ کراچی والوں پروپیگنڈے میں نہ آؤ، اپنے شہر کی ترقی کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دو۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کو اپوزیشن کے دھرنے کی کال پر رد عمل، بولے خوشی ہوتی اگر MQM مہنگائی کے خلاف دھرنا دیتی۔ مزید بولے کراچی میں کورونا کی صورتحال کنٹرول میں ہے، صوبائی یہ مہنگائی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا کراچی میں ایک اور غیر قانونی تعمیر 5 منزلہ عمارت گرانے کا حکم۔ MPR کالونی میں غیر قانونی طور پر تعمیر عمارت کی رجسٹریشن سے بھی روک دیا گیا۔ SBCA سے 1.5 ماہ میں پیش رفت رپورٹ طلب۔ بینامی بینک اکاؤنٹ سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے منی لانڈرنگ کی۔ FIA کی تحقیقات سے متعلق نئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ منی لانڈرنگ کے ماسٹر مائنڈ مرکزی ملزمان ہیں۔ بینامی اکاؤنٹس کا آپریٹ ہونا نجی بینکوں کی ناکامی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ بینکرز کے خلاف منی لانڈرنگ میں مدد کے ثبوت نہیں ملے۔ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور آئی ووٹنگ سے متعلق پروجیکٹ کے لیے عمارت مانگ لی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا وزیر اعظم عمران خان کو خط، 4 عمارتوں کی تجاویز بھجوا دی۔ یونٹ کے قیام کے لیے IT پروفیشنلز کی بھرتیوں کا کام آخری مراحل میں ہونے کا بھی بتا دیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر FIA کی بڑی کارروائی۔ متروکہ املاک بورڈ کی 15 ارب مالیت کی پراپرٹیز واگزار کروا لی۔ قرائے کی مد میں 29 کروڑ 60 لاکھ بھی ریکور کر لیے گئے۔ DG FIA ثناء اللہ عباسی نے پیش رفت رپورٹ عدالت عظمیٰ میں جمع کرا دی۔ سندھ حکومت کی PSM میں شائقین کی تعداد کم کرنے کی تجویز۔ کورونا ٹاسک فورس سندھ نے آئندہ 30 دن کے لیے بڑے عوامی اجتماعات پر پابندی کی سفارش کی ہے۔ سندھ حکومت نے PSM میں شائقین کی تعداد کم رکھنے کی سفارش بھی کی ہے۔ NCOC 17 جنوری کو فیصلہ کرے گی۔ تھر میں جیپ ریلی کے مقابلے جاری۔ حکومت سندھ کی جانب سے منعقدہ ڈیزرٹ چیلنج جیپ ریلی میں 30 گاڑیوں میں جیت کے لیے جنگ۔ 8 گاڑیاں ٹریک مکمل کر کے اختتامی پوائنٹ تک پہنچ چکی ہیں۔ جرمن فٹ بال لیگ میں ڈارٹمنڈ کی بڑی کامیابی۔ ڈارٹمنڈ نے فرائبرگ کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی۔ فرینچ لیگ میں نیس نے 90s کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرایا۔ اور زمانے کے کر کو اشعار میں پرونے والے معروف شاعر محسن نقوی کی برسی۔ منفرد خیالات کو محسن نقوی نے اشعار کی لڑی میں اس خوبصورتی سے پرویا کہ ان کا کلام جس نے بھی سنا وہ محسن نقوی کا گرویدہ ہو گیا۔ تو نیچے گراؤنڈ پہ سلسلہ تھا وہ ٹھیک نہیں ہو سکا، اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہونا تھا تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہونے تھے، اور اس امر میں پاکستان تحریک انصاف نے بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں۔ سب سے پہلا جو ایک فرق تھا ہمارے اور دوسرے معیشت میں، جہاں پہ ترقی کی شرح تیز رہی، جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی، جہاں پہ ایکسپورٹس بڑھی، وہ مارکیٹ کا ایکسچینج ریٹ تھا۔ یہاں پہ وقت کا وزیر خزانہ فون اٹھاتا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو کہتا تھا کہ یہ ایکسچینج ریٹ ہوئے گا۔ اسٹیٹ بینک کا گورنر پھر قرضوں پہ لیے ہوئے جو تھوڑے بہت زر مبادلہ کے ذخائر پڑے ہوتے تھے وہاں بیٹھ کے وہ ان کو خرچ کرتا تھا، اور اس وزیر خزانہ کے جو احکامات ہیں
جو کسی بھی سیاسی بنیاد پہ دیے گئے یا جس بنیاد پہ بھی دیے گئے ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور پاکستان جو ہے اس کے اندر ایک امپورٹس کا سیلاب بھی آتا تھا، قرضوں کی مقدار میں بھی اضافہ ہوتا تھا، پاکستان مزید مقروض بھی ہوتا تھا، زر مبادلہ کے ذخائر نیچے بھی جاتے تھے. تو اس امر کو ختم کیا گیا اور آج ہمارے ملک میں مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے کچھ ہمیں فوائد بھی اب نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ اب استعمال بہت کم کیے جاتے ہیں اپنے ایکسچینج ریٹ کو کسی آرٹیفیشل لیول پہ مینٹین کرنے کے لیے. ہمارے امپورٹس کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے اور ہمارے جو ایکسپورٹس کی کمپیٹیٹیونیس ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. نمبر 2، کسٹمز پالیسی کو FBR اور ٹیکس سے علیحدہ کیا گیا. اب منسٹری آف کامرس جو ہے وہ FBR اور ٹیکس جو ہے اس کی پالیسی جو ہے اس کا کسٹمز کی پالیسی کا تعین کرتی ہے، اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو بہتری آتی ہے، ہمارے را مٹیریل جو ہیں وہ کم پرائس میں ہوتے ہیں. پہلے آپ کو یاد ہوئے گا ماضی کی حکومت میں خاص طور پہ کسٹمز پالیسی کو استعمال کیا جاتا تھا اپنے ٹیکس ریونیوز کو بڑھانے کے لیے، اور اس سے بھی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوتی تھی. اب ان ساری چیزوں کے نتیجے میں جو کسٹمز پالیسی کے اربوں روپے کی، کئی میں سمجھتا ہوں کہ 200 ارب کے قریب ایسی ان پٹس ہیں جن کے اوپر زیرو ٹیکس جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور اس سے بھی ہمارے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کو فروغ ملا ہے، ایکسپورٹس کو فروغ ملا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال 12% تک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ ہوئی، ڈی انڈسٹریلائزیشن کی گروتھ ہوئی، ڈی انڈسٹریلائزیشن کو ریورس لگا. ایکسپورٹس جو پچھلی حکومت میں نیچے گئی تھیں وہ انشاءاللہ تعالی اس سال ہم $30 ارب پہ لے کے جائیں گے، اور ان کے اندر ان ساری پالیسیز کا مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ، ہماری جو کسٹمز پالیسی کو علیحدہ کرنا ٹیکس پالیسی سے، ان سب کا ہاتھ تھا. FATF کی کمپلائنس پاکستان کی بہت بری رہی. پاکستان پہلے بلیک لسٹ میں بھی رہا، بار بار گرے لسٹ میں رہا. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے جو ریفارمز کیے اس کے نتیجے میں پاکستان میں پوری دنیا جو ہے وہ FATF کی کمپلائنس کی تعریف کر رہی ہے پاکستان کی، اور جو 27 نکاتی ایجنڈا ہمیں دیا گیا تھا جو ساری دنیا سمجھتی تھی کہ اتنے چھوٹے عرصے میں یہ مکمل نہیں کر سکیں گے، پچھلی حکومت کے دور میں دیا گیا، اس میں سے ہم 26 پوائنٹ مکمل کر بھی چکے ہیں. اسی طرح جب نئے بجلی گھر لگائے گئے، جب نئے سودے کیے گئے، کاسٹ پلس ٹیرف پہ لگائے گئے، ہائی ریٹرن آن ایکوٹی پہ لگائے گئے، تو پچھلے جو IPPs تھے، پرانے IPPs، ان کی طرف نہیں دیکھا گیا کہ ان کی فکسڈ کاسٹس کیا ہیں، ان کی ریٹرن آن ایکوٹی کیا ہے. جو انیفیشینٹ جینکوز ہیں پہلے ان کو بند کریں، پھر نئے بجلی گھروں کا کرایہ جو ہے وہ بڑھائیں. تو اب ہم نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ IPPs کے ساتھ بھی جو ری نیگوشیٹ کیا گیا، اور اس کے عمر میں بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری آئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے IGSEP ماڈل انٹروڈیوس کیا. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ حکومت فیصلہ کرتی تھی کہ فلانے کاروباری گھر کے ساتھ یا فلانے کسی انویسٹر کے ساتھ ہم نے سودا کرنا ہے، وہ اس کو ایک گارنٹی کرنا ہے 30% ریٹرن آن ایکوٹی،